اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ غزوہ خیبر۔ خیبر مدینہ سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینہ کی آدھی پیداوار دینے کے لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں شروع کے 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ لوگ تقریباً 25,000 موجود تھے۔ 3 روز بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا جو 1000 شہ سواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی تو پہلے ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے چھہاروں میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں ان کو دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پر تھوڑے سے چھوارے رکھے ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقسیم کے بعد بھی چھوارے جتنے تھے اتنے ہی باقی رہے، ان میں کمی نہیں ہوئی۔ بہقی فی دلائل النبوہ کی حدیث ہے، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، صلاۃ تسبیح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، عفو اور درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ذلیل ترین لوگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی صفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 باقی امتوں کی ہوں گی۔ ترمذی کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے متعلق اہم ہدایات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون یعنی پلیگ پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون یا پلیگ پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ بخاری کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔